اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کے چاند کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو شعبان کے مہینے کی مختصر سی فضیلت بتاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں توبہ استغفار کیا کریں، نوافل جتنے ہو سکے ادا کریں، روزے رکھیں، آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ ماہ شعبان کی فضیلت اور اس کے اعمال کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے متصل فرماتے تھے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین تمام اصحاب کو جمع کرتے اور فرماتے، اے میرے اصحاب، جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے، بس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابن الحسن کی جان ہے، میں نے اپنے بزرگوں حسن ابن علی سے سنا، وہ فرماتے تھے، میں نے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین سے سنا کہ جو شخص محبت رسول اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا تقرب عطا کرے گا، قیامت کے دن اس کو عزت و احترام ملے گا اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ شیخ نے صفوان الجمال سے روایت کی ہے، امام جعفر صادق نے فرمایا، اپنے قریبی لوگوں کو ماہ شعبان میں روزے رکھنے پر آمادہ کرو۔ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جاؤں، اس میں کوئی فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے، آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، اے اہل مدینہ، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ ہوں اور ان کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا کی رحمت ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے، یعنی روزے رکھے۔ صفوان کہتے ہیں، امام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ امیر المؤمنین فرماتے تھے، جب سے منادی رسول نے یہ ندا دی، اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوا، اور جب تک زندگی ہے یہ روزہ مجھ سے ترک نہیں ہوگا۔ نیز فرمایا کہ شعبان اور رمضان دو مہینوں کے درمیان توبہ اور بخشش کا موجب ہے۔ اسماعیل بن عبد الخالق سے روایت ہے، امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر تھا، وہاں روزہ شعبان کا ذکر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حتیٰ کہ ناحق خون بہانے والے کو بھی ان روزوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور بخشش کی جا سکتی ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے ماہ شعبان کے روزے رکھنے کا، اور اس مہینے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، روزے رکھیں، اللہ سے اپنی توبہ کے لیے، اپنی بخشش کے لیے دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں، نوافل ادا کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ تو چلیں اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جب شعبان کا چاند دیکھنا ہے یا کسی دوسرے سے چاند نظر آنے کی بشارت سننی ہے کہ شعبان کا چاند نظر آ گیا، تو آپ نے اسی وقت فوراً وضو کر لینا ہے، 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ
العلی العظیم۔ ان کلمات کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 313 مرتبہ آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے اپنے لیے کرنی ہے، اپنے عزیز و کار کے لیے کرنی ہے، والدین کے لیے کرنی ہے، بیماروں کے لیے کرنی ہے۔ بیماریوں سے نجات پانے کے لیے آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ 99 یعنی 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ دعا آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ مولا ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بخش دے۔ مولا ہماری حالی جھولیوں کو بھر دے، ہمارے حالی ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ بندہ جب اللہ کے سامنے حالی ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ بندے کے اٹھے ہوئے خالی ہاتھ کیسے موڑ دوں۔ جب میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے میں نہ دوں گا تو وہ کس در پہ جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جب اللہ کے آگے خالی ہاتھوں کو پھیلانا ہے، خالی جولیوں کو پھیلانا ہے، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، ہم پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنا۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ یہ تھی شعبان کا چاند دیکھ کر وظیفہ کرنے اور دعا مانگنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔